نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا لَهُم تھا، میم ساکن کے بعد مشدد حرف آیا ہے تو اس ہم کی میم کو پیش دیں گے، اگر کم ہوتا تو پھر بھی پیش ہی دیتے۔ ما الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہ مد آئی، لام اس میں جلالہ کے پہلے زبر کے ساتھ ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اس لام کو پتلا پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، یہاں پہ ساکن کرنا تھا، بل نتبع، خائن کو ساکن کریں گے، پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ اس میں مد ہی ہے زیادہ، شیئاً والا تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، علم صرف میں بڑے آسان الفاظ ہیں۔ واو وَإِذَا قِيلَ، تو یہ واو استئنافیہ ہے، کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اذا ظرف زمان، قیلا یہ بنتا ہے قوالا قویلا، قویلا میں واو متحرک کسرہ کے ساتھ ہے، اس نے اپنی حرکت ماقبل کو دی تو خود ماقبل کی حرکت کے مطابق یا میں تبدیل ہو گئی تو قیلا بنا۔ لہم مرکب جاری، اتبعو دو لیکچر پہلے بنا چکے، تابعہ سے باب افتعال، اتبع اتبعو، تو یہ اتبع با کے اوپر اگر زبر ہوتی تو یہ فعل مضارع فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوتا، اتبعو، انہوں نے اتباع کی، تو یہ چونکہ زیر کے ساتھ ہے تو یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ تتبعون، تتبعون میں تابعون نون حذف ہو گیا فعل امر بنانے کے لیے، اور پہلی تا علامت مضارع حذف ہو گئی، پھر ایک یہ ساکن تھا تو اس الف کو لائے تو یہ کسرہ کے ساتھ ہے، تو جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ کسرہ نہیں پڑھی جائے گی، تو یہ لفظ ہے اتبعو، ما موصولہ ہے، آگے فعل ہے انزلہ واحد مذکر غائب باب افعال، اللہ اس میں جلالہ، قالو قالا قالا قالو، ٹھیک ہے جی۔ بل حرف عطف، نتبعو، وہ اتبع یتبعو سے نتبعو جمع متکلم کا صیغہ، جمع متکلم، ما موصول، الفینا یہ کیا ہوا جی، الف لفیا سے الفینا جمع متکلم کا صیغہ، یہ بھی علیہ مرکب جاری، آباءنا مرکب اضافی، یہ نا کے اوپر زبر ہے یہاں پہ۔ آبا ابو کی جمع ابا و اجداد، نا ہمارے، حمزہ استفہامی انکاری، واو عطف، لو شرط، کانا فعل ناقص، آباؤہم
پھر یہ آباؤ، جیسے یہ آباء جمع کا منصوب ہے، یہاں پہ مرفوع ہے، ہم ضمیر مرفوع متصل، مضاف اور مضاف الیہ بنے، لا نافیہ، یعقلون عقلا یعقلو، باب ضرب یضرب سے یعقلون، شیئا مفعول بہی ہے، یہ منصوب اسم ہے، واو پھر عطف، لا نافیہ یہتدون، یہ لفظ بھی ہا دال یا مادہ سے لکھ دیتا ہوں، ہا دال یا مادہ سے باب افتعال، افتعال یفتعل، اہتدی یہتدی، یہتدیان یہتدیون، تو قاعدے کے تحت یہ یہتدون بنا ہوا ہے۔ یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق ہر کلمے کے بارے میں باتیں۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو استعنافیہ، اذا جب، اس میں ظرف زمان، تو یہاں پہ یہ کلیہ بھی لگے گا، اذا جمع ماضی، قیل ماضی مجہول ہے، از اکول ٹو مضارع، تو جب ان سے کہا جاتا ہے، جب وہ کہے جاتے ہیں، تو قیل لہم، قیل فعل ماضی مجہول ہے تو اس کا کوئی نائب فاعل بھی ہوگا، لہم مرکب جاری ہے تو یہ متعلق ہے کس کے؟ ماقبل فعل کے، متعلق قیل۔ اتبعوا ما انزل اللہ، اتبعوا فعل امر، اس میں کیا ہے جی؟ فعل اور فاعل، فاعل کیا ہے؟ یہ واو، تم سب فعل کیا کرو؟ پیروی کرو، کس کی؟ ماں کی۔ ماں کا صلہ کیا ہے؟ یہ ماں موصولہ ہے، تو یہ ماں موصولہ کا صلہ ہے ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہ بنا ہے، کس فعل اور فاعل کا؟ اتبعوا کا، تو گویا فعل فاعل اور مفعول بہ، یہ پورا جملہ نائب فاعل بنے گا، کس کا؟ قیلہ کا، تو قیلہ اپنے فعل متعلق اور نائب فاعل کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنا، جسے ہم کہیں گے اس زمان، اس میں ظرف زمان لمستقبل کے بعد مضاف الیہ ہے، یعنی گویا اس کا اور اس کا آپس میں ایک ربط ہے، یہ پورے جملے کو ہم مضاف الیہ بنا کر، اس کو مضاف بنا کر آپس میں اس کا ایک ربط پیدا کر رہے ہیں، اور نئی بات شروع ہو رہی ہے واو سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی آپ پیروی کرو، تو جواب میں کیا کہتے ہیں وہ؟ قالو، وہ جواب میں کہتے ہیں فعل اور فاعل، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ان کا مقول کیا ہے؟ مقول ان کا یہ ہے نتبعہ، یہ فعل اور فاعل ہے، اس میں نحن ضمیر مخذوف ہے، فعل مضارع میں 5 ضمیریں مخذوف نہیں، مستتر، کون سی؟ ہوا، ہیا، انت، آنا اور نحن، تو یہ نحن ہے، تو گویا یہ فاعل ہے، اس فاعل کا ایرو میں ادھر دیتا ہوں، فعل جمع متکلم کا ہے، تو ہم اتباع کریں گے ماں کی۔ ماں کیا ہے؟ یہ ماں موصولہ ہے، ماں کا آگے صلہ کیا ہے جی؟ صلہ یہ ہے الفینا، یہ لفظ ہے لفیا، لام فا یا مادہ سے، اس پہ میں لکھ دیتا ہوں، اس کا مادہ ہے لام فا اور یا، یہ باب افعال سے کلمہ ہے، 2 کلمے استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں باب افعال سے، الفینا، اور دوسرا استعمال ہوا ہے سورۃ اليوسف میں وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا الف یا الف یا الف یا،
ان دونوں نے پایا اپنے خامند کو باب کے دروازے کے پاس. بہرحال تو یہ الفینا ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، وہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو ہم نے پایا علیہ اس چیز پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو. تو یہ ہا ضمیر جو ہے یہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس ماں کی طرف. اعلی ما الف آباءنا، جس طریقے پر ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے پایا ہے ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ فعل فاعل اور مفعول بہی، یہ موصول اور صلہ مل کر یہ پورا جملہ جو ہے مفعول بہی بنے گا اس فعل اور فاعل کا. تو یہ پورا جملہ کیا بنے گا جی؟ مفعول بہی. کس کا؟ قالو کا. تو یہ فعل فاعل اور مفعول بہی وہ کہتے ہیں، بلکہ ہم وہ یہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نتبع ما الفینا آباءنا. آگے چلتے ہیں جی. حمزہ استفہامی انکاری، واو عطف، لو اس میں شرط، کانا فعل ناقص. فعل ناقص کا ایک اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی ہے، تو پورا جملہ مکمل ہو گیا. تو اسم کیا ہے؟ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. تو یہ آباؤہم، یہ پیش جو ہے نا یہ اس کا مرفوع ہونا ظاہر کر رہی ہے. مرفوع مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مرفوع بنے. کانا کا اسم. لا نافیہ یعقلون معطوف علیہ ہے، یہتدون اس کا معطوف ہے. یعقلون کا مفعول بھی کیا ہے؟ شیئن. فاعل کیا ہے؟ یہ واو. تو فعل فاعل اور مفعول بھی یہ جملہ معطوف علیہ ہے، واو عطف ہے. لا یہتدون یہ جملہ جو ہے فعل اور فاعل، یہ فاعل اس کی بھی یہاں پہ یہ واو ہے. اگر وہ ہدایت پر نہ ہوں اور کسی شے کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور رائے راست پر بھی نہ ہوں، رائے راست بھی نہ پائی ہو، تو کیا ہے یہ ان آباؤ اسم کانا کے بارے میں خبر ہے. ایسے آباؤ فعل ناقص کا اسم کے بارے میں خبر، آباؤہم کے بارے میں خبر، ان کے آباؤ اجداد کے بارے میں خبر کیا ہے؟ لا یعقلون شیئا، وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں یا نہ ہی انہوں نے رائے راست پائی ہے، تو پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے. آگے ہے سوالیہ نشان. سوالیہ نشان کیوں ہے؟ یہ حمزہ استفہامی انکاری. استفہامی کے بعد انکاری ہے. انکاری کا معنی یہ ہے کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کی پھر بھی پیروی کرتے رہو گے کہ وہ ان کو کوئی سی شے کی عقل نہیں ہے، نہ ہی وہ رائے راست پر ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. حمزہ استفہامی انکاری کو سمجھنے کے لیے اکثر میں وہ مثال دیتا ہوں سورۃ الحجرات کی کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً نہیں کرے گا. کیا کے بعد جواب ہے یقیناً وہ نہیں پسند کرے. وہ حمزہ استفہامی انکاری ہے. تو یہ بھی ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں، بلکہ اس چیز کی پیروی کریں جو اللہ نے نازل کی ہے حکم کے طور پر ان کے اوپر، تو ان کو مانیں. یہ اپنی ضد پر قائم نہ رہیں، بلکہ ہم تو اس کو پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد پہ ہے، چاہے وہ غلط ہوں. نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ وہ کرو. وما علینا الا البلاغ.